زاہد قسم کے لوگ ہیں، انہوں نے یہ زیادہ سختی کرتے ہیں زاہد لوگ، شروع سے مزاج زاہدوں کا، جیسا تو غفار رضی اللہ عنہ زاہد و حاضر الامہ، امت کے سب سے بڑے زاہد ہیں، بڑی سختی فرماتے تھے، ایک دن سے زیادہ جس کے پاس کھانے پینے کا سامان ہے صدقہ کر دے، رکھنے کی اجازت نہیں۔ صحابہ کرام جن جو مالدار تھے تو ان کو خوب لتاڑتے تھے، تم جو ہے نا کنز جمع کرتے ہو، کنز جس کی مذمت قرآن میں ہے، لیکن اس میں الذھب والفضہ، پھر ان پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ پابندی لگا دی، بھائی فتویٰ نہ دیا کرو۔ شام میں رہتے تھے، وہاں سے واپس بلا کر رفضہ کے مقام پر۔ تو آدمی جو جس مزاج میں زہد زیادہ ہوتا ہے وہ دین کے معاملے میں سختی سے کام لیتا ہے۔ دین میں جہاں عظیمتیں ہیں وہاں رخصتیں بھی، عظیمت رخصت پر عمل کرنا بندگی، یا رخصت عمل کر یہ بندگی۔ ہمارے والد صاحب فرماتے تھے اللہ کو کمزوری اور عاجزی پسند ہے، پھر رخصت پر عمل کرنا بندہ بتاتا ہے اللہ میں بہت کمزور ہوں، رخصت دی تو بس میں رخصت پہ آ گیا، ذوف دکھاتا ہے، اور یہ اللہ کو پسند ہے۔ نہیں شادت دین عدن اللہ غالب ہوا، اس میں آتا ہے جو مقابلہ کرے گا اس دین کا، میں ہر بات پر عمل کروں گا چھوٹی بڑی پر، تو دین اس پر غالب آئے گا، وہ بیٹھ جائے گا عمل سے۔ وہ رہبانیت ابتدا ہوا فمارا وہ حق کا رعایت، جو رہبان تھے راہب لوگ انہوں نے بھی یہ کیا تھا، اپنے اوپر جکڑ بندی، شادی نہیں کریں گے جنگل میں رہیں گے، لیکن پھر رعایت نہ کر سکے، گناہوں میں مبتلا ہو گئے۔ آج بھی یہی ہے، ان کا پوپ پادری ہوتے شادی نہیں کرتے لیکن دوسرے سارے کام کرتے ہیں جو ناجائز ہے۔ تو اس لیے شریعت مطہرہ میں بہت آسانیاں اور رخصتیں، اور لیکن وہ زاہدانہ طبیعت جو ہے نا وہ اس میں سختی کرتی ہے، تعظیمت پر ہی ہر وقت عمل کرتے رہو، لیکن ایسا نہیں ہے۔ وسلم نے بھی رخصتیں بھی رسول اللہ ہی سے آئی ہیں، اپنی بنائی نہیں ہے، رخصتیں بھی رسول اللہ سے۔ اس لیے ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اگر اصل مذہب دیکھا جائے تو اس میں بہت آسانیاں کی انہوں نے، اس لیے انہوں نے کتنے مسائل اس میں یہ نہیں کہا کہ اس کی یہ تحدید ہے کہ یوں اس کے اندر بند ہے، بلکہ فرمایا مبتلا بھی کرایہ کا اعتبار ہے، جو مبتلا ہے وہ خود دیکھ لے، خود جس میں سہولت ہے وہ کر لے، اس پر بہت بڑی بات ہے۔ اگر وہ تحدید ہو جائے تو اس میں گنجائش نہیں ہوتی، 2/2 تو 4 ہی ہوتے، 3 تو نہیں ہوں گے، کر دیا جائے بھی جتنا سہولت ہو، تو پھر بھاوے 1 روپیہ دے دے، کتنا فرق آ گیا۔ یہ مطلب ہی کرایہ کا اعتبار فرحمۃ اللہ علیہ کا، لیکن فقہ نے بھی تفصیلات کر دی تو اس کی وجہ سے کافی بہت سی جگہ پر ہے، اس کی وجہ سے سختی سی آ گئی۔ سر کے مسائی کی لے لو، حدیث میں سیدھا سادہ بھی آگے ہاتھ پھیرو پیچھے پھیرو بس، اب یہاں پر وہ تحدید کر دی، کان کو انگلی ہٹا کر یہ کرو تاکہ اس میں کان کا کرو، پھر وہ حالانکہ اس کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جب تک سر پر ہاتھ پھرتا رہے گا، کان سر کا حصہ ہے تو جب تک پھرتا رہے جائے خوش بھی ہو جائے تو وہ پہلے والا ہی شمار ہوتا ہے گیلا۔ دیکھو آپ ہاتھ سر پر پھیرتے ہو تو آپ نے ایسے ہاتھ پھیرا اور یہیں خشک ہو گیا مثلا، تو پچھلے حصے کا مسئلہ نہیں ہوگا کیونکہ وہ ایک ہی ہے نا، لہٰذا یہاں سے اگر خشک یہیں ہو گیا تو پیچھے گیلا نہیں بھی ہے تب بھی وہ اسی گیلے کے تابع ہے۔ تو کان بھی چونکہ سر کا حصہ ہے، لہٰذا اگر خوش ہو بھی گئی انگلیاں تو یوں آپ جو پھیرو گے تو وہ جس طرح پچھلا حصہ خوش ہو گیا تو کان بھی ہو گیا، سیدھی سادی بات ہے۔ اس لیے وہ لیکن اس کی تحدید کر دی، اب تحدید کرنے سے مشکل ہو گئی ایسا کرنا، ایک فقیر نے لکھ دیا۔ حالانکہ سنت یہ ہے کہ آپ اقبلہ بیدیہ وادبر، پہلے آپ پیچھے لے جاتے پھر آگے لاتے، پھر کھانے کو مسح کرتے۔ الوزنان من الراس، یہ بھی سر کا حصہ ہے، لہٰذا اگر اس میں انگلیاں گیلی نہیں بھی ہے تو خیر ہے۔ تو بہرحال اسی طرح بہت سی باتیں ہیں۔